بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ نشست ہر اس بندہ خدا کے لیے ہے جو روحانی عملیات کا فن سیکھ کر مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو اس تعلق سے باتیں تو بہت ساری ہیں، یعنی جہاں سے بھی شروع کیجئے گا تو وہ در حقیقت وہ مقام ابتدا کا نہ ہوگا، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ تربیت کرنی تھی، اس سے پہلے بھی کچھ تیاری کرنی تھی۔ لیکن پھر بھی میں ایک جیسے یہ ذہن لے کر کے میں آج بیٹھا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی ہی مختصر نشستوں کے حوالے سے، اللہ چاہے جتنی نشستیں ہوں، تو خاص میں یہ نشست ان تمام بندے خدا کے لیے کروں گا جو اس فن کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یا ان کا ایک خارجی مطالعہ ہے، یا یہاں وہاں سے کچھ سن رکھا ہے یا کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اور طلب صادق کے ساتھ اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سنجیدگی کے ساتھ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں یا اس وادی میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدا کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ تربیت ہونی تھی، لیکن پھر بھی چلیں، اگر نشستیں ہوتی رہیں گی تو ترتیب اوپر نیچے کر کے اس کو بعد میں یہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ پہلے وہ والی بات پہلے سن لیجئے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ بہت کوئی باصلاحیت بھی ہوتا ہے کہ جس کو اتنا سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، جیسے دوسرے مرحلے میں جو احباب شامل ہیں اور زیادہ تر ائمہ حضرات ہیں بحمدہ تبارک و تعالی، تو بس ان کو اسباق دے دیا اور جو ہے وہ اس کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر اس کا کیا مطلب ہے یا اس میں کیا کرنا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل تیار لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو حال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو اس فن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا بہت کتابوں میں دیکھ کر کے یا سن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہو گیا سب۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے میں بالکل جیسے ایک بالکل الف با تا سے میری خواہش ہے کہ ترتیب وار جو ہے نا اس کو سمجھایا جائے، خواہ اس میں کتنا وقت لگے، لیکن یہ جب بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ ہمیشہ تشنگان علم و فن، تعویذات و عملیات کو فائدہ دے گا کہ وہ اپنا وقت بیکار کاموں میں اور بے سود مصرف میں ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ ان نشستوں کو سننے کے بعد جہاں کمی ہوگی پہلے اس کمی کو پورا کر لیں گے، پھر اس کے بعد وہ آگے چلیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ تو خدارا میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے تمام احباب، آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا جو لوگ اس شریف علم و فن کے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ کریں کہ شریعت کا علم حاصل کریں، اس قدر کہ ان کی عبادات بالخصوص نماز درست ہو جائے۔ آپ کو اتنا علم آنا ضروری ہے شریعت
کے احکام کا پتہ ہونا اس قدر ضروری ہے، واجب فرض ہے کہ اس جتنی کہ آپ کی نمازیں درست ہو جائیں۔ طہارت، غسل اور وضو کے مسائل سے بہت اچھی طرح واقفیت ہو، پاکی ناپاکی کے مسئلے کو خوب اچھی طرح جانتے ہوں۔ اب اس کے سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے یہ سیکھتے رہتے ہیں، اور ان کو جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور یا پھر دوسرا کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب دینے سے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور صحبت میں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 10 طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں شرعی مسائل پر۔ تو یہ نماز، بالخصوص نماز، روزے اور عبادات اور طہارت، وضو اور غسل وغیرہ، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ سب سے پہلے اول نمبر پر اس کا سیکھنا ہے اگر آپ کو عامل بننا ہے، روحانی معالج بننا ہے۔ تو پاکی ناپاکی کے مسائل سے اگر آپ واقف نہ ہوں گے تو جب آپ کا ظاہر ہی پاک نہیں ہوگا تو باطنی طہارت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور یہ پورا جو علم و فن ہے یہ صفائی قلبی اور باطنی طہارت ہی سے عبارت ہے۔ تو جب ہمارا ظاہر ہی پاک نہیں ہوگا تو باطن کا پاک ہونا یہ ناممکن ہے۔ قالب کا اثر قلب پر ہوتا ہے اور قلب کا اثر قالب پر ہوتا ہے۔ انسان جب وہ پاکیزہ ہوتا ہے ظاہری طور پر، شرعی نقطہ نظر سے، تو اس کا اثر اس کی روح میں نفوذ کرتا ہے، اس کے دل میں اس کا اثر اترتا ہے اس پاکی کا۔ اسی طریقے سے جب اندر سے انسان پاک ہوتا ہے، جب اس کو طہارت قلبی اور صفائے باطنی حاصل ہوتی ہے تو اس کا ظہور اس کے قالب پر یعنی ظاہر پر بھی دکھتا ہے کہ بھائی دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی اللہ والا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو سب سے پہلے طہارت، وضو، غسل اور نماز کے مسائل، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل، یہ ساری چیزیں آپ یا تو کتاب کے مطالعے سے یا پھر علماء کی صحبت سے، تو کسی عالم دین کی صحبت میں رہ کر کے سیکھیں، یا آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ امام صاحب کے پاس جائیں، مسجد کے امام صاحب ہوں یا کوئی عالم دین ہو، ان کی خدمت میں جائیں اور ان کو آپ اپنے طریقے کی تصدیق کرا لیں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا پاکی ناپاکی کے جو مسائل آپ کو پتہ ہے یہ درست ہے یا نہیں، اس میں کوئی کمی یا خامی تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کمی یا خامی ہوگی تو عالم دین ان کو درست کر دیں گے، بتا دیں گے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ اور یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ وہ 1-2 دن میں آپ کو سمجھ آ جائے، بلکہ اس کو سیکھنے کے بعد پھر روزمرہ کے معمولات میں ہمیشہ وہ مسائل پیش آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ امام صاحب سے یا کسی عالم دین سنی صحیح العقیدہ سے مکمل اور مسلسل رابطے میں آپ کو رہنا ہوگا، جن سے آپ شرعی مسائل اپنے روزمرہ کے وہ دریافت کر سکیں، یا پھر آپ خود کتاب کے مطالعے سے اس کو آپ معلوم کر لیں، جو آپ کے ضرورت کے کم از کم جو مسائل ہیں۔ اور اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو جیسے بہار شریعت بڑی کتاب ہے، پھر اس کے بعد قانون شریعت کا، یا وہ نہیں تو کم از کم انوار شریعت، اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔ لیکن اس پر بھی، اس مطالعے پر بھی کسی عالم دین کی تصدیق ہونی ضروری ہے، یعنی وہ عالم دین کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ اس عالم دین کو آپ پر اعتماد ہو، اعتبار ہو
کہ آپ جو اس کو پڑھ کر کے جو سمجھ رہے ہیں تو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں جیسا کہ اس میں لکھا ہے۔ اور جب بھی کسی عالم دین کی خدمات حاصل کریں مسائل شرعیہ کو سیکھنے کے لیے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے اور دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی خدمت بھی کریں، ان کی خدمت نذر اور ہدیے کی شکل میں ضرور کریں تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ تو یاد رکھیے گا آج کی اس نشست میں جو ایک اول نمبر پہ بات روحانی معالج اور عامل بننے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسائل شرعیہ اتنا ضرور سیکھیں کہ جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے، آپ کو غسل، وضو اور طہارت کے مسائل بخوبی آئیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل پڑھنا، وظیفہ گھسیٹنا یہ کچھ کام نہیں دے گا۔ لوگ جو شاکی ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اور کچھ نہیں ہوا، تو اس کے پیچھے جہاں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ظاہر ہی پاک نہیں ہے، آپ کو پاکی کے احکام ہی نہیں آتے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ تو عام وظیفے کی بات ہے، پھر باقاعدہ عامل بننا، تو اس کو گرہ باندھ لیجئے اور اسے اگر سبق کے طور پر لیں گے تو پہلا سبق یہی ہے کہ آپ پہلے یہ کیجئے کہ پہلے آپ شرعی مسائل سیکھ لیے، دینی مسائل سیکھیے کہ جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا ہے، جن شرعی احکام کا، ان کا سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو اوراد و وظائف اور سلوک اور طریقت اور یہ عملیات وغیرہ کی باری آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔